نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آپ کے سامنے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کی کتاب قرۃ اعین السلفیہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا یہ درس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کے سامنے آج جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ اس بات پر کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو شیخ سے کیا گیا کہ آیت قتل پر گفتگو کرتے وقت آپ نے صفت غضب پر کلام نہیں کیا یا اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، جبکہ اسی آیت میں یہ عبارت موجود ہے وَغَضِبَ عَلَيْهِ، تو یہاں غضب کا کیا معنی ہے؟ آیت قتل وہی جو سورہ نساء کے اندر جو آیت ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، تو جس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جہاں ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی میں یہ آیت بھی ہے، یہ ٹکڑا بھی ہے وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو صفت گویا اسے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جو ہے غضبناک ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ صفت ہے۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں گے یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ کیا معنی مراد ہے؟ آپ کو بھی عجیب لگے گا۔ اچھا، انہی میں سے کچھ لوگ ہیں، منکرین صفات میں سے کچھ اس کی تعویل کرتے ہیں اس طرح کے، جو اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ ناراضگی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، ہاں، تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ، وہ سارے الفاظ جو اللہ تعالیٰ، وہ ساری صفات جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو منکرین صفات میں دو کیٹیگری ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ تعویل تو کرتے ہیں اور اس صفت کا انکار ہی کرتے ہیں، لیکن مطلب بتانے میں، مفہوم بتانے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے کا، سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے، ارادہ کو کاٹ دیتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، یعنی اس پر غصہ ہوا یعنی سزا دے گا، تو سزا دے گا، عذاب دے گا، یہ اس کا معنی۔ ارے بھائی، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، سزا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے تو ہے نا الگ صفت، وہ تو الگ سے الفاظ ہی ہے۔ اگر تم اس کا معنی اس کو سزا دینا کرو گے تو سزا دینے کا کیا معنی کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ سارے اللہ تعالیٰ نے بیکار میں لائے بھائی، تو ان کا بھی وہی معنی ہے۔ تو یہاں یہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایکسٹرا معنی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ بعض روایت میں اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے بندے پہ۔ جہاں جو صفت آئی ہے اس کو مانا جائے گا۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے مخلوق کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہی مسئلہ ہے کہ انسان ہنستا ہے ایسا اور ویسا۔ ارے بھائی، کیوں سوچتے ہو تم؟ اللہ کا تعالیٰ کے لیے جو صفت آئی ہوئی ہے وہ اس کی ذات کے حساب سے ہے، تم اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ مسئلہ یہی ہے۔ تو دیکھیے شیخ نے کیا جواب دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ صفت غضب یہ صفت فعلیہ ہے، میں نے یہاں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے درس میں اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، یعنی صفات کے بارے میں بات گفتگو بار بار ہو چکی، اسی لیے کہہ رہے کہ یہاں میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ غضب سخت معنی یعنی ناراضگی، کراہت، محبت، رضا اور رحمت جیسے تمام صفات کو اشاعرہ صرف ایک صفت ارادہ کی طرف لوٹا دیتے، یعنی یہی اشاعرہ جو میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، یہی لوگ ہیں اشاعرہ۔ اور بڑے پیمانے پہ اشاعرہ آج پائے جاتے ہیں منکرین صفات، ہاں،
اور کہیں گے نہیں 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 وہ تو تعویل کرتے ہیں، انکار کہاں کرتے ہیں۔ اہل السنہ بہت بڑا بن کے گھومتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ بن کے صفات کا انکار بھی کرتے ہیں اور اہل السنہ بن کے گھومتے ہیں۔ چنانچہ وہ غضب اور سخت جو ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہاں انتقام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح رحمت، محبت اور رضا جیسے جو صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرتا ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں، صفات جو ہیں، کہتے ہیں یہاں مراد ہے انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بتائیے، انعام دینا، اللہ منعم حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انعام دیتا، وہ تو ہے الگ سے ہے بھائی۔ انعمت علیہ، انعمت علیہم، بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، سب کی تفسیر انہوں نے اشاعرہ نے ارادے سے کی ہے۔ اور سائل چونکہ ان دروس میں حاضر نہیں تھا، اسی لیے اسے جو ہے سوال کرنے کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارادہ کرنے کا، اور معتزلہ وغیرہ ہیں شاید، وہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ ارادہ کو کاٹ دیتے ہیں بیچ میں، کیونکہ وہ ارادہ کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ چلو اشاعرہ جو ہے ارادہ کو مانتے ہیں، کچھ چند صفات کو مانتے ہیں، تو ارادہ یریدو کو بھی لفظ اللہ تعالیٰ، وہی اراد اللہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے، ہاں، تو یہ لوگ مانتے ہیں ارادے کو، 6-7 صفات کو مانتے ہیں، ان میں ایک لفظ، ایک صفت ارادہ بھی ہے۔ اسی لیے یہ جو ہے جتنی بھی صفات ہیں دوسرے، ان سب کو انکار کر کے انہی میں سے کسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور معتزلہ وغیرہ ہیں، جہمیہ وغیرہ ہیں، وہ لوگ تو سیدھے سب انکار کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، نہ 7 کو نہ 100 کو۔ اور یہ لوگ 100 کا انکار کرتے ہیں اور 7 کو مانتے ہوئے فائدہ کیا ہے؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے، تو وہی حال ان کا ہے۔ تو آئیے جو اپنا اصل جو سوال ہے کہ جو ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اور یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، اس کا کیا جواب دیتے ہیں شیخ؟ ہاں، بہت سارے لوگ خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ مارا، مونڈھوں اور کندھوں کے درمیان، تو میں نے جو ہے اپنے سینے پر ہاتھ کی ٹھنڈک کو، انگلیوں کی ٹھنڈک کو پایا، محسوس کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے دیکھیں شیخ نے اس تعلق سے کیا بات کہی، کیا اس روایت کا ذکر کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا، مگر اس تعلق سے جو کچھ مسند احمد میں مروی ہے وہ بغیر سند کے ہے، اور جو روایتیں بغیر سند کے ہوتی ہیں وہ مقبول نہیں ہوتی۔ اور اس مسئلے میں نفی عام اور مؤکد ہے، یعنی دنیا کے اندر جس دیدار الہی کی نفی آئی ہے وہ عالم بیداری اور عالم خواب دونوں کو عام ہے۔ بھئی دنیا میں آدمی یا تو سوتا ہے یا جاگتا ہے، دو ہی چیز ہوتی ہے، تو جو یہ ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا تو ظاہر سی بات ہے، اب وہ چاہیں سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، دونوں صورت وہی ہے، دنیا میں دونوں صورت میں ہے۔ تو اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، چاہے وہ بیداری کے عالم میں اور خواب کے عالم میں۔ اور اگر خواب کا استثناء کیا جا سکتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو بات امام احمد کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ بھی مجرد ایسی روایات ہیں جن کا کوئی سند نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے جس کے اندر وارد ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے دیدار الہی ممکن نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، اور حرف لن کے ساتھ نفی کی گئی ہے، یعنی مستقبل میں نفی کر دی جاتی۔ مستقبل کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب ہی نہیں دنیا، کیونکہ آخرت میں تو ثابت ہے۔ علامہ زمخشری جو ہیں یہ تو معتزلی تھے، انہوں نے لن کو لن تعبید مانا ہے، یعنی ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کبھی نہیں،
نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی نہیں انسان دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے اس کا مفہوم بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرف لن کے ذریعے جس چیز کی نفی کر دی جائے وہ کبھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہم ان کی تائید نہیں کرتے، شیخ کہہ رہے ہیں، بلکہ تمام اہل اللغہ نے ان کی موافقت نہیں کی ہے، جسے یہ بھی اہل لغہ میں سے مانے جاتے ہیں، گرچہ انہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی، لیکن یہ اہل لغہ میں مانے جاتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے لغت بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کا نام گرچہ انہوں نے اساس البلاغہ نام رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دراصل لغت کی کتاب ہے۔ انہوں نے اکثر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر، کہ یہ دیکھو یہ حقیقت ہے، یہ اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ زیادہ تر انہوں نے مجازات کا ذکر کیا ہوا ہے، استعارات کا ذکر کیا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے اساس البلاغہ انہوں نے رکھ دیا ہے، ورنہ وہ لغت میں ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں لغوی تھے۔ ہاں، آپ دیکھیں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، ان میں ان کو پائیں گے کہ وہ کسی دوسرے چیز میں ماہر ہو جاتے ہیں اور شریعت میں آ کر کے استاد بن جاتے ہیں، کسی دوسرے چیز میں ماہر ہو جاتے ہیں اور آ کر کے مفسر بن جاتے ہیں، تو ان کی یہاں عام طور سے یہ گمراہی پائی جاتی ہے۔ یونانی فلسفہ، منطق، علم کلام سے وہ اپنی تعلیم شروعات کرتے ہیں، منطق فلسفہ پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد شریعت میں آ جاتے ہیں، تو وہی سارا اصول نافذ کرتے ہیں، جیسے کہ تقلیدیوں کے یہاں ہوتا ہے، منطق فلسفہ پڑھ کر کے، علم کلام پڑھ کر کے، اصول رد پڑھ کر کے، جب وہ ماہر ہو جاتے ہیں اور اپنے حساب سے، اپنے فقہ کے حساب سے، اور اپنے کچھ فقہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے بعد ان کو قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، تفسیر اور حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، جب تفسیر اور حدیث میں جب آتے ہیں اور وہ اپنے خلاف، اپنے مسلک کے خلاف آیتوں کو پاتے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف قرآن حدیث کو پاتے ہیں، اپنے جو ہے مسلک کے خلاف حدیث میں کوئی چیز پاتے ہیں، تو پھر وہی اصول اور ضابطہ لگا کر کے اس کی تعویل کر دیتے ہیں، کہیں انکار کرتے ہیں، کہیں تعویل کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے، کہیں کچھ ہو گیا ہے، بس تو ایسے ہی، اور آخر میں جو ہے ان کو حدیثیں ایسے ہی پڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں گے عام طور سے بدعتیوں کا، تقلیدیوں کا اور باطل فرقوں کا یہی اصول رہا ہے۔ میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ جو علامہ زمخشری ہیں، یہ علامہ ہیں، علامۃ اللغہ ہیں، لغت میں بہت ماہر تھے یہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں معتزلہ کے یہ سرغنہ رہے ہیں، مکہ میں رہتے تھے، اور مناظرہ میں جو ہے کسی کو سامنے ٹکنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا تھا، کیونکہ یہ خلق قرآن کے قائل تھے، الحمدللہ الذی خلق القرآن انہوں نے لکھ رکھا تھا تمہید میں، کتاب کے شروع میں، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کو جو ہے لوگوں نے جعلہ بنا دیا، کیونکہ جعلہ کے اندر شک ہے، جعلہ جو ہے خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو تعویل کر کے اس کو جعلہ لوگوں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہتے ہیں اس سے انزلہ لکھ دیا گیا، سبحان الحمدللہ الذی انزل القرآن، تو یہ جا کے صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 بار میں۔ جعلہ کے اندر بھی کنفیوژن ہے، جعلہ خلقہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بنانے کی جعلہ وجہ جعل القرآن، جہاں قرآن بنایا تو خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بنانا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ، تو یہ بھی آ جائے گا اسی میں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ایک طرح سے، بعد میں انزلہ لکھ دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اہل باطل کی یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ، بھئی مصنف نے جو لکھ دیا ہے اس کو باقی رکھو، ان کے یہاں امانت داری نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ہاں؟ تو یہ اہل حق ایسا نہیں کرتے ہیں۔ آپ اہل حدیثوں کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، سلفیوں کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، مصنف نے اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے غلط صحیح کر دو یا اس کو حذف کر دو، اس کو ڈیلیٹ نہیں ماریں گے، نیچے حاشیہ چڑھائیں گے، تبصرہ کریں گے کہ یہاں مصنف سے غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی غلط چیز ہے تو، اور صحیح بات یہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی علمی موضوعیت، یہی امانت داری ہے، علمی دیانت داری کا یہی تقاضا ہے۔
کہ بھائی تاکہ پتہ چلے مصنف جو تھا اس کا کیا عقیدہ تھا کیا نہیں تھا، آپ اپنے حساب سے اس کو رکھو گے تو سب پتہ ہی نہیں مطلب جتنے جو ہے غلط عقیدے کے لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اب تم سب کاٹ کے صحیح کر دو۔ کاٹ کے صحیح کرنے کے لیے آپ کا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ متن ہی میں تم جو ہے رد و بدل کر دو۔ اس نے جو لکھا ہے اس کو باقی رکھو، آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ جو ہے اس پہ تبصرہ کرو اسی کتاب میں، اس کی تشریح کرو اسی کتاب میں، حاشیہ لگاؤ اسی کتاب میں، تاکہ بھائی مصنف کا جو ہے اصلی چہرہ سامنے آئے۔ آئے؟ یہ تو غلط بات ہوئی کہ مصنف جو کچھ کہہ کر کے گیا اور آپ جو اس کو دوسرا بتا رہے ہو۔ یہ چیز آپ اخوانیوں کے یہاں بھی پائیں گے۔ شروع میں ان کی جو کتابیں اس کے اپنے زمانے میں اس نے جو چھاپی ہیں اس کو ملاؤ گے، اور آج جو 10-20 ایڈیشن یا 50 ایڈیشن جو چھپ گیا، آج یہ لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تو لوگ بتا دیں کہ خلاف تو ملوکیت شروع کی جو ایڈیشن ہے ان کے زمانے میں، مودودی کے زمانے میں، اور آج اگر دیکھو تو کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی پاؤ گے۔ یہ لوگ جو ہے متن میں رد و بدل کر دیتے ہیں، حاشیہ نہیں چڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں زمانے کے حساب سے۔ کوئی اعتراض کرے گا تو کہہ دیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فی ظلال قرآن کے اندر بھی اس طرح سے یہ کون تھے سید قطب، ان کی کتابوں میں بھی اخوانیوں نے اس طرح کیا ہے۔ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر پرانے ایڈیشن سے جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہوئے ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو دیکھا اس صفحے پہ کہیں نہیں ہے، جہاں فلاں نے اعتراض کیا اسے کہیں نہیں ہے، تاکہ وہ اعتراض ختم ہو جائے۔ ہاں، تو ایسا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ہی علمی دیانتداری کی بالکل ہی جو ہے غلط ہے، یہ دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ علامہ زمخشری کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان کی کتاب میں کس طریقے سے لوگوں نے تبدیلی کی ہے، رد و بدل کیا ہے۔ ارے بھائی یار سیدھا سیدھا ہے، انہوں نے لکھا تھا الحمدللہ الذی خلق القرآن، حاشیے میں لکھ دو خلاص کہ یہ جو ہے غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، خلق قرآن کے عقیدے کی وجہ سے انہوں نے ایسا لکھا ہوا ہے اور یہ غلط عقیدہ بلکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ ہاں، صحیح جو ہے یہاں پہ انزلہ ہونا چاہیے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ اسی کو مٹا کے بنا دیے وہاں پہ متن میں، جو کہ بھائی مصنف کا معنی کیا ہے؟ آپ پوری کتابیت ختم کر دو، اپنے حساب سے آپ لکھ دو، آپ اپنا لکھو نا، پھر اس کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی کتاب کیسے ہوئی جب اس کو تم نے رد و بدل کر دیا؟ یا حاشیے میں یا تک مقدمے میں لکھو جرات ہے تو کہ فلاں فلاں جگہ ہم نے تبدیل کیا ہے، مصنف نے فلاں جگہ جو ہے خلقہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو کاٹ کے انزلہ بنا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہیں، دھوکہ ہوتا ہے ان کے یہاں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل جو ہوتے ہیں، اہل بدعت جو ہوتے ہیں، ان کے یہاں دھوکہ، جھوٹ، یہ سب چلتا ہے، دوغلا پنی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کا فرقہ ہی دوغلے پنی پر قائم ہوتا ہے۔ یہ اگر جھوٹ بولنا بند کر دیں، ہاں، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب تلبیس کاری، یہ سب بند کر دینا تو یہ زیادہ دن نہیں چل پائیں گے، عوام کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اپنے ساتھ باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ تو یہ شیخ زمخشری رحمہ اللہ، ان کا جو عقیدہ کیا تھا کہ لن جو آیا ہوا ہے یہ تعبید کے لیے ہے، اور یہ اسے استدلال کر، دیکھیں لغت سے یہاں استدلال کر رہے ہیں، اور قرآن کے اندر جو بہت ساری آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، اس کی سب تعویلیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہوا باقاعدہ۔ تو جو چیزیں قرآن میں، حدیث میں قیامت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے کہ وہاں دیدار کریں گے، بخاری مسلم میں صاف صاف ہے، اللہ کے رسول نے کہا انکم ترون ربکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے، جسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، جس وقت کی کوئی بدلی نہیں ہوتی آسمان میں، یعنی صاف ایک دم دیکھتے ہو۔ اتنے واضح طور پر آیا ہوا ہے، ہاں، پھر بھی اس کا سب یہ لوگ انکار کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہاں، اور دونوں باطل ہیں سائیڈ میں۔ اور جو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وہ دونوں کے درمیان معتدل عقیدہ ہے۔ ایک تو معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ایک طرف جو ہے صوفی لوگ ہیں، اشاعرہ بھی اسی میں سے آتے ہیں، کچھ بہت سارے لوگ ہیں،
وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دونوں جگہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آخرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ایک سے ایک دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، خواب میں بھی دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے عالم بیداری میں بھی دیکھا ہے جس وقت آپ معراج گئے ہوئے تھے، تو اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ دونوں بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، معراج والی بات اس میں بعض صحابہ کو بھی یہ لوگ شامل کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث صریح نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ صحابہ اس کے قائل تھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا ضرور، تو اللہ کے رسول نے نفی میں باقاعدہ جواب دیا ہے، استفہام انکاری کے طور پر، اور حضرت عائشہ نے باقاعدہ صاف صاف انکار کیا ہے۔ تو صحابہ کا جو اس تعلق سے موقف تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، معراج کے موقع پر۔ تو یہ علامہ زمخشری کی بات چل رہی تھی، جو لن کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ دو طرف، کچھ لوگ دونوں کے قائل ہیں کہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے، آخرت میں بھی دیکھ سکتے، اور کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اہل الحدیث کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ صرف دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اپنی الگ دلیلیں ہیں، آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی الگ دلیلیں ہیں۔ یعنی گویا اہل الحدیث جو ہیں یہ وحی کی روشنی میں چلتے ہیں، دلیل کی روشنی میں چلتے ہیں، دلیل جہاں کہتی ہے اس کو مان جاتے ہیں، جہاں انکار کرتی ہے وہاں انکار کرتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ ایک مومن جو ہے وہ دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور وہ دلیل کے پیچھے چلتا ہے، کسی انسان کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے کہ کوئی بات کہہ دے اسی کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ وہ دلیل مانگتا ہے اور دلیل کی اتباع کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے السلفی یتبع الدلیل، اور وغیرہ یتبع الاشخاص۔ سلفی جو ہوتا ہے وہ دلیل کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ شخصیتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے فرق ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سوال آپ سے کیا گیا، سائل کا سوال اس حدیث کے بارے میں، کون سی حدیث ہے؟ خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لن یمل حتی تملوا۔ اتنی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے، یہ فرائض کے علاوہ، اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، اور تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، یہی صفت کے بارے میں گویا سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو لے کر بہت سارے اہل علم کے لیے اشکال پیدا ہوا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ سستی، کاہلی اور تھکاوٹ تم ہی لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے سستی، تھکاوٹ، کاہلی انسان کو لاحق ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو اونگ اور نیند آتی ہے، اور اونگ اور نیند آنے کے بعد سستی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو ہے تھکاوٹ ہی نہیں آتی ہے۔ ہاں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تو آیت الکرسی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور بعض آیتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں کو تھکاوٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں آتی ہے۔ آسمان اور زمین کو وہ تھامے ہوئے ہے، وہ پکڑے ہوئے، وہ تھامے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آسمان اور زمین کی وہ حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اس طرح کی بات قرآن میں ہے بھائی، تو ظاہر سی بات ہے اس کو مانا جائے گا، اور اسی وجہ سے اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے۔ اور انسان کو اونگ اور نیند اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ کام کر کے تھک جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اور جب نیند آ جاتی ہے، گہری نیند سو جاتا ہے انسان، تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں بعض اہل علم نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ سستی، کاہلی، تھکاوٹ تم ہی لوگوں کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سستی اور کاہلی کی نفی ہے، اس بات نہیں ہے، یہاں نفی کی گئی کہ یہ چیز اس کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز عیب کے دائرے میں ہے۔ تو بہت سارے
عیوب سے، وہ ساری چیزیں جو عیب کی ہیں، انسانوں کے یہاں اسے عیب مانا جاتا ہے، اسے جو ہے ان ساری چیزوں کو اللہ سے نفی کی جائے گی۔ یہ ایک عقیدے میں ایک قاعدہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جن کو انسان عیب تصور کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کی جائے گی کہ اللہ کے یہاں یہ نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو چیز انسانوں کے یہاں اچھی چیزیں، کمال والی چیزیں، کمال کی چیزیں ہیں، انسانوں کے یہاں مانی جاتی ہیں، جو چیزیں انسانوں کے یہاں کمال کے طور پہ مانی جاتی ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے، یعنی کمال کی ساری چیزیں اللہ کے حق میں ثابت ہیں، اور عیب کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمال کی چیزوں کا زیادہ مستحق ہے، اور جو عیب کی چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دور ہے اور بالا تر ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہاں پر سستی اور قائلی وغیرہ یہ کیا ہے؟ عیب کی چیزیں، اور اس سے یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے ان علماء نے عربی زبان سے کچھ شواہد پیش کیے ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے مستحضر نہیں ہے۔ بہر صورت اس حدیث کا مفہوم اور اس کی تحقیق جاری رہے گی، اور انشاءاللہ بعد میں اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ انسانوں کے ہاں جو چیزیں عیب دار ہیں، عیب کے دائرے میں آتی ہیں، ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کی نفی کی جائے گی، اور جو کمال کے طور پر جانی جاتی ہیں، یعنی کمال کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف اور حمد کو، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کمال کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کی قسم کھانے وغیرہ کے تعلق سے سوال کیے گئے ہیں، اور دوسری چیزیں، تو آپ دیکھیں گے اکثر کا تعلق اس میں سب عقیدے اور منہج سے متعلق باتیں ہیں، اور سب مفید باتیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے دروس میں ساری باتیں آئیں گی۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔